السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل ایس کے ہارر اسٹوریز. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے. یہاں بھی سب خیریت ہے اس پاک پروردگار کے کرم سے، الحمدللہ. یہ سچی کہانی ایک ایسے گھر کی ہے جہاں پر ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹیز اور پراسرار واقعات ہوتے ہیں جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. چلیے آپ سے شیئر کرتے ہیں. میرا نام نوید ہے. ہم 4 بھائی ہیں اور 4 بہنیں. 1947 انڈیا سے الگ ہونے کے بعد ہجرت کر کے آنے والوں میں میرے والد صاحب بھی ہیں. میرے والد صاحب اپنی جوانی میں ہی پاکستان آ گئے تھے. یہاں آنے کے بعد شادی ہوئی اور پھر والد صاحب نے اپنا کاروبار شروع کیا. بعد ازاں میرا بڑا بھائی کی پیدائش ہوئی. تب تک والد صاحب مالی طور پر مضبوط ہو چکے تھے اور کراچی میں اپنی زمینیں خرید کر چھوڑ دیتے تھے کہ مستقبل میں یہ جائیداد بچوں میں تقسیم کر دی جائے گی. انہی دنوں میں والد صاحب نے کراچی کے ایک پوش علاقے میں ایک گھر خریدا. یہ گھر ایک محل نما لگتا تھا. کافی بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ پرانی کنسٹرکشن کی وجہ سے ہم اسے اولڈ ہاؤس بھی کہتے تھے، جو ایک بھوت بنگلہ سا تھا. ہمارے فیملی ممبرز کے لحاظ سے یہ گھر کافی بڑا تھا اور والد صاحب نے آگے کا سوچتے ہوئے اس بڑے گھر کا انتخاب کیا تھا. ہم سب بہن بھائی 20 سال اور اس کے اندر کی عمر میں تھے. سمجھدار ہو چکے تھے، اس لیے ابا نے یہ گھر خریدا کہ بچے اب بڑے ہو چکے ہیں. ہماری شفٹنگ ہو گئی. گھر میں رینوویشن کا کام شروع ہو گیا. ہم لوگ وہاں ایڈجسٹ ہو گئے تھے. ایک رات جب ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، رات کا تقریباً 3 بجے کا وقت ہوا ہوگا کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور ہم سب اٹھ کر اپنے اپنے کمروں سے باہر آ گئے. ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے. کسی کو یہ پتہ نہیں تھا آواز کہاں سے آئی ہے. ابھی سب یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اچانک کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز اوپر کے حصے سے آئی. سب لوگ بہت ڈر گئے، لیکن بڑے بھائی نے کہا کہ چل کر دیکھنا چاہیے، کہیں کوئی چور وغیرہ تو نہیں گھس آیا. ہم سب ساتھ ہی اوپر گئے. ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. ہم اس کے اندر گئے تو الماری اوندھی پڑی ہوئی تھی. سوچنے والی بات یہ تھی کہ اوپر نہ تو کوئی بلی یا کوئی دوسرا جانور تھا، اور اگر ہوتا بھی تو بلی اتنی بھاری الماری کیسے گرا سکتی تھی. بڑے بھائی نے سب کو دلاسا دیا کہ یہ پرانی الماری ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی پایا وغیرہ ٹوٹ گیا ہو جس کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہو اور گر گئی ہو. شاید سب لوگ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے بھائی نے یہ بات کر کے سب کو سمجھا دیا تھا تاکہ ہم سب کوئی اور بات نہ سوچ لیں. خیر اس رات کے بعد ہم سب واپس آگے سو گئے. دوسرے دن ہم نے کارپینٹر کو بلایا کہ الماری کو دیکھ لے کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے. تب میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب کارپینٹر نے یہ کہا، یہ تو بہت مضبوط الماری ہے اور کس نے اسے گرا دیا ایسے؟ اس نے کہا یہ اتنی وزنی ہے کہ اس کو اکیلے ایک انسان ہلا بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کا کوئی لکڑی کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہے. یہ سن کر مجھے شوق لگا اور میں نے یہ بات کسی سے نہیں کہیں کہ سب ڈر جائیں گے. الماری کو دوبارہ سیٹ کر کے رکھ دیا گیا. ایک دن ہمارے گھر میں دعوت تھی. مہمان رات گئے کھانے پر آئے ہوئے تھے. ہم نے اوپر والے حصے میں مہمانوں کا سیٹ اپ رکھا ہوا تھا. کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے. ہم 2 بھائی اوپر سے چیزیں وغیرہ کلیئر کرنے لگے. رات کا 1 بجے کا تقریباً وقت ہوا تھا. ایک دم دروازے پر سے ایک بچے کی آمد ہوئی جس کے کھلکھلانے کی آواز ہمیں اچانک سے آئی. یہ آواز ہمیں صاف آ رہی تھی. ہم دوڑتے ہوئے باہر کمرے کے دروازے سے نکلے تو دوسری جانب والے کمرے دروازے کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ اندر گھس رہا تھا. ہم پہلے تو بہت ڈر گئے، پھر سوچا کہ یہ کسی مہمان کا بچہ تو نہیں رہ گیا، چل کر دیکھتے ہیں.
یہی سوچ کر آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ تھوڑا دور جا کے سیڑھی سے وہی بچہ دوبارہ نیچے آتا ہوا دکھائی دیا۔ بس پھر میں اور بھائی نے دوڑ لگا دی اور گرتے پڑتے نیچے گئے اور سب بتایا کہ کیسے اوپر اس طرح ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ہماری اوپر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ بڑے بھائی کو یہ بات بتائی گئی تو بھائی کو ساتھ لے کر اوپر آئے۔ بھائی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کے تمام معاملات دیکھے تو اندر سب کچھ صحیح تھا، کوئی بچہ وغیرہ اندر نہیں تھا۔ بھائی معاملے کو کچھ سمجھ چکے تھے اور بھائی نے وہیں کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ اگر یہاں کوئی ہے تو اپنی موجودگی کا اشارہ ہمیں کسی بھی طرح سے بغیر نقصان پہنچائے دے اور ہمیں اس طرح سے نہ ڈرایا جائے۔ ہم آپ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے ہیں، اگر آپ ہمیں بغیر نقصان پہنچائے ہمیں اشارہ دے سکتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ بھائی نے یہ کنورسیشن کرنے کے بعد ہم لوگوں سے نیچے جانے کے لیے کہا۔ یہ بات کر کے بھائی بھی نیچے آ گئے۔ اس بات کو تقریباً 1 ہفتہ گزرا ہوگا۔ ہم اوپر جانے سے گریز کر رہے تھے کہ ایک رات بڑے بھائی اور بھابھی گھر پر اکیلے تھے، لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ڈرائنگ روم سے گھڑی کے الارم کی بجنے کی آواز آنے لگی۔ بھابھی ایک دم سے ڈر گئی کیونکہ جس گھڑی کی آواز ڈرائنگ روم سے آ رہی تھی وہ گھڑی صرف شو پیس کے طور پر ڈرائنگ روم میں رکھی گئی تھی، اس میں بیٹری موجود نہیں تھی۔ بھائی نے بھابھی کو کہا کہ چل کے دیکھنا چاہیے اور بھائی ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہو گئے۔ بھائی ماجرے کو سمجھ گیا اور بھابھی کو باہر رہنے کے لیے کہا اور خود کو ڈرائنگ روم میں بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی واپس آیا اور وہ رات گزرنے کے بعد دوسرے دن بھائی نے کچھ لوگوں کو باہر سے بلوایا اور اوپر والا ایک کمرہ جو ہے اس کو پورا صاف کروایا گیا۔ اس میں کچھ تلاوت کروائی گئی، اگربتیاں وغیرہ لگوائی گئیں اور اس کے بعد اس کمرے کو بند کر دیا گیا۔ ہم نے بھائی سے وجہ دریافت کی تو بھائی نے بتایا کہ کچھ دنوں پہلے جب میں نے اس کمرے میں کھڑے ہو کر پوچھا تھا کہ کوئی ہمیں اشارہ دیں کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں خواب میں مجھے ایک بزرگ شخص کی آمد کے ساتھ یہ بتایا کہ انہیں اس طریقے سے ہمارے گھر میں کچھ جگہ درکار ہے۔ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پاک صاف جگہ دی جائے جہاں پہ وہ رہنا چاہتے ہیں۔ اس دن بھی جب بھابھی کے ساتھ وہ بیٹھے تھے اور ڈرائنگ روم سے ایک دم آواز آئی تھی تو بھائی نے بتایا کہ جب وہ ڈرائنگ روم کے اندر گئے تو انہوں نے اسی چیز کی شورٹی ان کو دی کہ وہ ایک کمرہ جو ہے وہ ان کے لیے مختص کر دیں گے۔ ان کو خواب میں اشارہ مل چکا ہے تو برائے مہربانی آپ لوگ ہمیں مزید پریشان مت کریں، کل ہی وہ یہ کمرہ صاف کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ یہ بات بھائی نے اندر کمرے میں ان کے ساتھ کی، جو بھائی نے ہمیں بتانے کے بعد کہا کہ یہ کسی سے ذکر نہ کیا جائے۔ اس کے بعد بھائی نے اوپر والا کمرہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس کے بعد کافی عرصے تک ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، البتہ ایک دفعہ ہماری کام کرنے والی ماسی نے کچھ ناپاک کپڑے اس دروازے کے پاس رکھ دیے، جس کا نقصان اسے بھی اٹھانا پڑا اور ہمیں بھی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ اسی شام جب ماسی گھر جا رہی تھی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور ہمارے گھر کا شارٹ سرکٹ ہو گیا جس کی وجہ سے تمام تاروں میں آگ لگ گئی۔ ہمارے گھر تقریباً 3 دن تک لائٹ نہیں رہی۔ ہمیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اس دروازے کے آگے ناپاکی کی وجہ سے ہمیں اس چیز کی سزا ملی ہے۔ خیر ہم نے اس کے بعد اس دروازے کو پھر سے پاک کروایا اور اس کے بعد ہم نے وہاں پر مزید جو ہے صفائی کا خیال رکھا اور آئندہ کبھی دوبارہ اس طرح کا کوئی معاملہ وہاں پہ ہم نے نہیں ہونے دیا۔
اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ بھی پیش نہیں ہوا اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوا۔ تو دوستو، یہ جو کہانی تھی ہمیں کراچی سے نوید بھائی نے شیئر کی تھی۔ اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور آپ کی کوئی ریکمنڈیشن ہے اگر کہانیوں سے ریلیٹڈ تو ہمیں کامنٹس کیجئے۔